بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میں ہوں حافظ گلزار عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں لرن ود حافظ گلزار۔ آسان دینی تعلیمات پر مشتمل اس کورس میں کتاب تعلیم الاسلام کے تیسرے حصے سے ہم پڑھ رہے ہیں عنوان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا بیان۔ سوال: صحابی کسے کہتے ہیں؟ جواب: صحابی اس شخص کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہو یا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہو اور ایمان کے اوپر اس کی وفات ہوئی ہو۔ سوال: صحابی کتنے ہیں؟ جواب: ہزاروں ہیں جو آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہوئے اور اسلام پر ان کا انتقال ہوا۔ سلام: سب صحابی مرتبے میں برابر ہیں یا کم زیادہ؟ جواب: صحابہ کے مرتبے آپس میں کم زیادہ ہیں، لیکن تمام صحابہ باقی امت سے افضل ہیں۔ سوال: صحابہ میں سب سے افضل صحابی کون ہیں؟ جواب: تمام صحابہ میں 4 صحابی سب سے افضل ہیں۔ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو تمام امت سے افضل ہیں۔ دوسرے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو حضرت ابو بکر کے سوا تمام امت سے افضل ہیں۔ تیسرے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے بعد تمام امت سے افضل ہیں۔ چوتھے حضرت علی رضی اللہ عنہ جو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم کے بعد تمام امت سے افضل ہیں۔ یہی چاروں بزرگ ہیں جو حضور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کے خلیفہ ہوئے۔ سوال: خلیفہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ جواب: حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد دین کا کام سنبھالنے اور جو انتظامات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے انہیں قائم رکھنے میں جو شخص آپ کا قائم مقام ہوا اسے خلیفہ کہتے ہیں۔ خلیفہ کے معنی قائم مقام اور نائب کے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد تمام مسلمانوں کے اتفاق سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قائم مقام بنائے گئے، اس لیے یہ خلیفہ اول ہیں۔ ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دوسرے خلیفہ ہوئے۔ ان کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تیسرے خلیفہ ہوئے۔ ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ چوتھے خلیفہ ہوئے۔ ان چاروں کو خلفائے اربعہ اور خلفائے راشدین اور 4 یار کہتے ہیں۔ ولایت اور اولیاء اللہ کا بیان۔ سوال: ولی کسے کہتے ہیں؟ جواب: جو مسلمان خدا تعالیٰ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکموں کی تابع داری کرے اور کثرت سے عبادت کرے اور گناہوں سے بچتا رہے، خدا اور رسول کی محبت دنیا کی تمام چیزوں کی محبت سے زیادہ رکھتا ہو تو وہ خدا کا مقرب اور پیارا ہوتا ہے، اس کو ولی کہتے ہیں۔ سوال: ولی کی پہچان کیا ہے؟ جواب: ولی کی پہچان یہی ہے کہ وہ مسلمان متقی پرہیزگار ہو، کثرت سے عبادت کرتا ہو، خدا اور رسول کی محبت اس پر غالب ہو، دنیا کی حرص نہ ہو، آخرت کا خیال ہر وقت پیش نظر رکھتا ہو۔ سوال: کیا صحابی کو ولی کہہ سکتے ہیں؟ جواب: ہاں، تمام صحابی خدا کے ولی تھے کیونکہ حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کی برکت سے ان کے دلوں میں خدا اور رسول کی محبت غالب تھی، دنیا سے محبت نہیں رکھتے تھے، کثرت سے عبادت کرتے تھے، گناہوں سے بچتے تھے، خدا اور رسول کے حکموں کی تابع داری کرتے تھے۔ سوال: کیا کوئی صحابی یا ولی کسی نبی کے برابر ہو سکتا ہے؟ جواب: ہرگز نہیں۔ صحابی یا ولی کتنا ہی بڑا درجہ رکھتا ہو، کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ سوال: ایسا ولی جو صحابی نہ ہو کسی صحابی کے مرتبے کے برابر یا اس سے زیادہ مرتبے والا ہو سکتا ہے؟ جواب: صحابی ہونے کی فضیلت بہت بڑی ہے، اس لیے کوئی ولی جو صحابی نہ ہو مرتبے میں صحابی کے برابر یا بڑھ کر نہیں ہو سکتا۔ سوال: بعض لوگ خلاف شرع کام کرتے ہیں، مثلا نماز نہیں پڑھتے یا داڑھی منڈاتے ہیں اور لوگ انہیں ولی سمجھتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو ولی سمجھنا کیسا ہے؟ جواب: بالکل غلط ہے۔ یاد رکھو کہ ایسا شخص جو شریعت کے خلاف کام کرتا ہو ہرگز ولی نہیں ہو سکتا۔ سوال: کیا کوئی ولی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ شرعی احکام مثلا نماز روزہ انہیں معاف ہو جائے؟ جواب: جب تک آدمی اپنے ہوش و حواس میں ہو اور اس کی طاقت اور استطاعت درست ہو،
کوئی عبادت معاف نہیں ہوتی اور نہ کوئی گناہ کی بات اس کے لیے جائز ہوتی ہے۔ جو لوگ ہوش و حواس اور استطاعت درست ہونے کی حالت میں عبادت نہ کریں، خلاف شرع کام کریں اور کہیں کہ ہمارے لیے یہ بات جائز ہے، وہ بے دین ہیں، ہرگز ولی نہیں ہو سکتے۔ معجزہ اور کرامت کا بیان۔ سوال: معجزہ کسے کہتے ہیں؟ جواب: اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں سے کبھی ایسی خلاف عادت باتیں کرا دیتا ہے جن کے کرنے سے دنیا کے اور لوگ عاجز ہوتے ہیں، تاکہ لوگ ایسی باتوں کو دیکھ کر سمجھ لیں کہ یہ خدا کے بھیجے ہوئے ہیں۔ ایسی باتوں کو معجزہ کہتے ہیں۔ سوال: پیغمبروں نے کیا کیا معجزے دکھائے؟ جواب: پیغمبروں نے خدا کے حکم سے بے شمار معجزے دکھائے ہیں۔ چند مشہور معجزے یہ ہیں: حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہاتھ میں رکھنے کی لکڑی سانپ کی شکل بن گیا اور جادوگروں کے جادو کے سانپوں کو نگل گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں میں خدا تعالیٰ ایسی چمک پیدا کر دیتا تھا کہ اس کی روشنی آفتاب کی روشنی پر غالب ہو جاتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریائے نیل کے درمیان میں خشک راستے بن گئے اور وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان راستوں سے دریا پار اتر گئے۔ جب فرعون کا لشکر ان راستوں میں گزر جانے کے ارادے سے بیچ دریا میں پہنچا تو پانی مل گیا اور فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ڈوب گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا تعالیٰ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے تھے، مادرزاد اندھوں کو بینائی دیتے تھے، کوڑھیوں کو اچھا کر دیتے تھے، مٹی کی چڑیا بنا کر انہیں زندہ کر کے اڑا دیتے تھے۔ ہمارے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا معجزہ قرآن مجید ہے کہ تقریباً 1350 برس کا عرصہ گزر گیا، لیکن آج تک عربی زبان کے بڑے بڑے عالم فاضل باوجود اپنی کوشش ختم کر ڈالنے کے بھی قرآن مجید کی چھوٹی صورت کے مثل نہ بنا سکے اور نہ قیامت تک بنا سکیں گے۔ دوسرا معجزہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معراج ہے۔ تیسرا معجزہ شق القمر ہے۔ چوتھا معجزہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ہے کہ آپ نے خدا تعالیٰ کے بتانے سے بہت سی آنے والی باتوں کی ان کے ہونے سے پہلے خبر دی اور وہ اسی طرح واقع ہوئیں۔ پانچواں معجزہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی برکت سے ایک دو آدمیوں کا کھانا سینکڑوں آدمیوں نے پیٹ بھر کر کھا لیا۔ اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینکڑوں معجزے ہیں جو تم بڑی کتابوں میں پڑھو گے۔ سوال: معراج کسے کہتے ہیں؟ جواب: اللہ کے حکم سے حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو جاگتے ہیں، براق پر سوار ہو کر مکہ معظمہ سے بیت المقدس تک اور وہاں سے ساتوں آسمانوں پر اور پھر جہاں تک خدا تعالیٰ کو منظور تھا وہاں تشریف لے گئے۔ اسی رات میں جنت اور دوزخ کی سیر کی اور پھر اپنے مقام پر واپس آ گئے، اسی کو معراج کہتے ہیں۔ سوال: شق القمر سے کیا مراد ہے؟ جواب: شق القمر سے مراد یہ ہے کہ ایک رات کفار مکہ نے حضور رسول انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ ہمیں کوئی معجزہ دکھائی ہے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے اور سب حاضرین نے دونوں ٹکڑے دیکھ لیے، پھر وہ دونوں ٹکڑے آپس میں مل گئے اور چاند جیسا تھا ویسا ہی ہو گیا۔ سوال: کرامت کسے کہتے ہیں؟ جواب: اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی توقیر بڑھانے کے لیے کبھی کبھی ان کے ذریعے ایسی باتیں ظاہر کر دیتا ہے جو عادت کے خلاف اور مشکل ہوتی ہیں، جسے دوسرے لوگ نہیں کر سکتے۔ ان باتوں کو کرامات کہتے ہیں۔ نیک بندوں اور اولیاء اللہ سے کرامتوں کا ظاہر ہونا حق ہے۔ سوال: معجزے اور کرامت میں کیا فرق ہے؟ جواب: جس شخص نے پیغمبری کا دعویٰ کیا ہو اور اس سے کوئی خلاف عادت اور مشکل بات ظاہر ہو اسے معجزہ کہتے ہیں، اور جس نے پیغمبری کا دعویٰ نہ کیا ہو لیکن متقی پرہیزگار ہو اور اس کے تمام کام شریعت شریف کے مطابق ہوں، اگر اس سے کوئی ایسی بات ظاہر ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں، اور اگر خلاف شریعت اور بے دین لوگوں سے کوئی خلاف عادت بات ظاہر ہو تو اسے استدراج کہتے ہیں۔ سوال: کیا اولیاء اللہ سے کرامتیں ظاہر ہونی ضروری ہیں؟ جواب: نہیں، یہ کوئی ضروری بات نہیں کہ ولی سے کوئی کرامت ضرور ظاہر ہو۔ ممکن ہے کہ کوئی شخص خدا کا دوست اور ولی ہو اور عمر بھر اس سے کوئی کرامت ظاہر نہ ہو۔ سوال: بعض خلاف شرع فقیروں سے ایسی باتیں ظاہر ہوتی ہیں جو اور لوگ نہیں کر سکتے، انہیں کیا سمجھنا چاہیے؟ جواب: ایسے لوگوں سے جو شریعت کے خلاف کام کریں اگر کوئی ایسی بات ظاہر ہو تو سمجھو کہ جادو یا استدراج ہے، کرامت ہرگز نہیں ہو سکتی۔ ایسے لوگوں کو ولی سمجھنا اور ان کی خلاف عادت باتوں کو کرامت سمجھنا شیطانی دھوکہ ہے۔